السلام علیکم، میں عبدالستار اور میرے ساتھ ہیں نمرا طارق متین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اعجاز چودھری صاحب لاپتہ ہو گئے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، اس پر بات کریں گے۔ صدارتی انتخاب بھی جاری ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ لاپتہ کیسے ہوئے؟ دیکھیے، لاپتہ ایسے ہوئے کہ اعجاز چودھری صاحب کا نام پکارا گیا بعد میں۔ اب جب نام پکارا گیا تو اعجاز چودھری صاحب کو اٹھ کر جانا، وہاں موجود ہونا، یہ ہم دیکھ سکتے تھے۔ یہ پاکستان کا اپر ہاؤس، وہاں پر ایوان بالا، وہاں پر اگر یہ کارروائی ہو رہی ہے اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو سینیٹر ہے، دیکھیے سینٹ گیا ہے، صوبائی اسمبلیاں لوگوں کے ووٹ سے، قومی اسمبلیاں لوگوں کے ووٹ سے، اور پھر کریم آف دا کریم، کیونکہ لوگوں کے ووٹ سے جو لوگ آئے ہیں ان کے ووٹ سے جو آئے گا وہ سینیٹر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اسی لیے ایوان بالا کہلاتا ہے، کریم آف دا کریم۔ تو اعجاز چودھری صاحب جو ہے وہ نام پکارا گیا، لیکن اس نام کے پکارے جانے کے بعد پھر نعرے لگے اعجاز چودھری کو رہا کرو، کیونکہ اعجاز چودھری صاحب نہیں آئے ووٹ ڈالنے کے لیے۔ اب یہ پاکستان کے سب سے بڑے آئینی عہدے کا ووٹ ہے، اور اس آئینی عہدے کے ووٹ کے لیے ایک سینیٹر موجود ہے۔ جب ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے جا رہے تھے تب یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کا رائٹ ہے، کیونکہ وہ سٹنگ سینیٹر ہیں اور وہ اپنا ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ان کا یہ آئینی حق تھا۔ انہوں نے کل بھی یہ بیان دیا کہ مجھے تو ہر سیشن میں جانے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، میرا حق تھا، مجھے ملنی چاہیے تھی اجازت۔ اب دیکھیے، تو میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے بڑے آئینی عہدے کا ووٹ ہے، اور اس سلسلے میں پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے۔ اب جب پروڈکشن آرڈر جاری ہو گئے تو پھر تو کوئی ایسا سین نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اعجاز چودھری وہاں پیش نہ کیے جاتے۔ تو جس کسی نے بھی انکار کیا ہے، یہ عدالت کی توہین سے بڑی عدالت ہے۔ عدالت کی توہین سے، توہین عدالت ہوتی ہے عام طور پہ کہ 6 مہینے کی سزا دے دو، کیونکہ یہ عدالت کی توہین نہیں ہے۔ پاکستان کا مالک کون ہے؟ عوامی پاکستان، پاکستان کے عوام۔ پاکستان پر حاکمیت کس کی ہے؟ طاقت کا سر چشمہ عوام ہے، ٹھیک ہے، یعنی آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے بعد بندوں کو تفویض، ٹھیک ہے، تو عوام اس کے بعد اپنے ووٹ کے ذریعے عوام حکمران۔ تو یہ تو عوام کی توہین ہے۔ ایک بندہ جو عوام کے ووٹوں سے، آنے والوں کے ووٹوں سے آیا ہے، اس کو آپ نے پیش نہیں۔ یہ وہ رائٹ ہے جو ماضی میں یہی سیاستدان یوز کرتے آئے ہیں۔ شہباز شریف صاحب، پہلے اس کو کنکلوڈ کر لینا، یہ گیا محکمہ جیل خانہ جات کے پاس، اور محکمہ جیل خانہ جات یعنی آئی جی جیل خانہ جات، اس نے انکار کر دیا ہے کہ میں پیش نہیں کرتا۔ پاکستان کے اپر ہاؤس کے کسٹوڈین کو آئی جی جیل خانہ جات نے انکار کر دیا ہے کہ میں نہیں بھیجتا اس کو۔ تو آئی جی جیل خانہ جات جو ہے، ان کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی؟ ہونی چاہیے، مطلب آئی جی جیل خانہ جات سینٹ کرے گا، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کے آرڈر تھے، چیئرمین سینٹ کے آرڈر ہیں، وہ کریں گے، اور کر کے باقاعدہ طور پر ان کو یہ کہا جائے کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، تو وہ سینٹ کرے گا، چیئرمین سینٹ کریں گے، ڈیپٹی چیئرمین سینٹ کریں گے، یہ بڑے آرام سے کارروائی ہو سکتی ہے۔ ان کو بلایا جائے، بلا کے ان کو کہا جائے کہ آپ نے کیسے کیا، اور یہ کارروائی ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بھی نہیں۔ تو دیکھیے نا، آسان سی بات ہے، اعجاز چودھری صاحب کس مقدمے میں اندر ہیں؟ 9 مئی کے۔ تو 9 مئی کا مقدمہ کیا ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں، آگ لگانے میں ملوث ہیں۔ ان کی ایک آڈیو تھی، وہ اپنے بیٹے سے بات کر رہے تھے، رینسیک اور جلا دیا اور یوں کر دیا، لوگ اندر گھس گئے۔ کیا اعجاز چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کروا دیا، یا یہ کر دو جا کے، یا ہم نے کروایا ہے، یا میں نے کہا میرے کہنے پہ اتنے لوگ آئے؟ اعجاز چودھری صاحب اس آڈیو میں یہ بتا رہے تھے۔ اچھا چلیے، ایک اور یہ معاملہ انہوں نے عدالت میں ثابت کرنا ہے۔ ہاں، ایک اور چیز ہے، نہیں لیکن اعجاز چودھری ملوث ہے، یہ بھی عدالت میں ثابت کرنا۔ بالکل ایسے ابھی ملزم کوئی ہے، شک ہی نہیں ہے۔ اعجاز چودھری ملوث ہے، یہ بھی دیکھیے، میں نے کیا ہے یہ مجھے ثابت نہیں کرنا، میں نے کیا ہے یہ الزام لگانے والوں کو ثابت کرنا، تو اعجاز چودھری کو کچھ بھی ثابت نہیں کرنا۔ بارے ثبوت ان پر ہے۔ جی، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اعجاز چودھری کو عدالت میں ثابت کرنا، میں نے کہا دونوں کو عدالت میں، نہیں دونوں کو نہیں کرنا ہے، تفتیش کاروں کو ثابت کرنا ہے کہ اعجاز چودھری ملوث تھے۔ اب جب کہا جائے گا جی اعجاز چودھری جلاؤ گھیراؤ میں ملوث ہیں، تو ان کا وکیل کہے گا ہاں جی بتائیں، ویڈیو لائیں، ثبوت لائیں، بتائیں وہ بندہ جس نے دیکھا کہ اعجاز چودھری کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آگ لگی تھی، اعجاز چودھری نے جلا دیا۔ گواہ آسانی سے مل جاتے ہیں اسے، گواہ۔ ہاں، تو وہ گواہ جو ہے پھر وہ اپنی پریزنس بھی وہاں پہ شو کرے، 10 چیزیں ہیں وہ کرے گا نا۔ یہ جو ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں، یہ ضمانتیں کیوں ہوئی ہیں؟ تو
एजाज चौधरी के मामले में इमरान रियाज से भी डंडा बरामद हो गया था। उनकी अपनी निशानदेही पे, उनके पुलिस के मुताबिक। तो एजाज, फिर वो पूछता है बंदा कि यार आपको मरना नहीं है? तो एजाज चौधरी जो है, आज उनकी जमानत हो गई है, बाकी है अभी मराहिल बाकी। हामिद मीर साहब ने कहा नया मुकदमा क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखिए, अब एजाज चौधरी साहब जो हैं उनको एक साइड पे रख दीजिए, ठीक है, और आ जाइए पंजाब असेंबली। हमजा शहबाज गिरफ्तार थे जी। चौधरी परवेज इलाही मुसलसल उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे थे। यानी एक शख्स जो आपका बदतरीन मुखालिफ है असेंबली में, उसके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे थे। जब ये जो अब्बा चाचा सब छोड़ छाड़ के चले गए थे ना पाकिस्तान से बाहर, तो पाकिस्तान में एक बंदे को छोड़ा हुआ था, शरीफ खान नाम, हमजा शहबाज, वो हमजा शहबाज था। और उस हमजा शहबाज का ख्याल कौन रख रहा था? चौधरी परवेज इलाही, जो उनके बदतरीन सियासी हरीफ हैं। और वही चौधरी परवेज इलाही असेंबली में भी ख्याल रख रहे थे, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब कौमी असेंबली में, रखिए एजाज चौधरी साहब को साइड पे। और उसके बाद उन्होंने 3-4 घंटे की एक तकरीर की थी शहबाज शरीफ साहब ने, जब प्रोडक्शन ऑर्डर उनके जारी हुए थे। आप देखिए, शहबाज शरीफ साहब को भी छोड़ दीजिए, अब आ जाइए आप अली वजीर की भी प्रोडक्शन ऑर्डर, ठीक है, उनको भी छोड़ दीजिए। एक शख्स नाजिम जोखियो नाम का कत्ल हुआ कराची में, वो गालिबन कोई अरबी शहजादा वगैरह, फिलौर के शिकार, वो शिकार खेलने आया हुआ था और वहां पर उन्होंने तमाम एरिया बंद किया हुआ था। नाजिम जोखियो सिटीजन जर्नलिस्ट, उसने वो वीडियो वगैरह बनाई और उसके बाद नाजिम जोखियो को रात में बुलाया गया, जो वडेराय मकामी MNA MPA, वहां बुलाकर उनके घर पर तशद्दुद किया गया, मार दिया गया। ये उनके भाई ने भी बताया, ये उनकी अहलिया ने भी बताया। उसके बाद MNA, मतलब 2 किरदार थे ना, जाम उवैस और जाम करम, MNA मुल्क से भाग गया। आम आदमी नहीं भागा है, एक सिटिंग मेंबर कौमी असेंबली मुल्क से भाग गया और फिर उसके बाद वो वापस आया वोट डालने के लिए। जो तहरीक अदम, मतलब एक शख्स कत्ल के मुकदमात उसके निपटाए गए, सब कुछ हुआ और वो वापस आया ऐवान में। वो वोट डाल सकता है, लेकिन दूसरा इंसान वोट नहीं डाल सकता तो जिसके प्रोडक्शन ऑर्डर। हमें पता क्या चला, शहबाज शरीफ पे मुकदमात थे करप्शन के जी, हमजा शहबाज पे मुकदमात थे करप्शन के, जाम पे मुकदमा कत्ल का। तो कत्ल भी हमारे यहाँ ऐवान चलाने वालों या सिस्टम चलाने वालों के लिए छोटी चीज है, हमारे सिस्टम को चलाने वालों के लिए कत्ल छोड़ दीजिए, करप्शन भी छोटी चीज है। लेकिन ये जो इल्जाम है जलाओ घेराव का, अब इसमें बात होती है कि नहीं जी ये तो पाकिस्तान की सलामती के जामिन इदारों के खिलाफ है। तो 10 महीने हो गए हैं, आज क्या तारीख है? आज तकरीबन 9 मार्च, तकरीबन नहीं है, पूरी 9 मार्च है। आज पूरे 10 महीने हो गए, 9 मई को पूरे 10 महीने हो गए हैं और अभी भी क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में इल्जाम भी साबित नहीं हुआ, चालान भी पेश नहीं हुआ, मुकदमा दर मुकदमा गिरफ्तारी हो रही है और मामला आगे चल रहे हैं। तो ये तो अदालतों में भी सवालिया निशान है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। अंसार अब्बासी साहब ने कहा है ना कि अब तो सजाएं मिलेंगी। ये एक बीच में तासुर आम हो गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि मैंडेट मिला है, अब तो उन पर सजाओं का इत्तलाक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि तब्दीली होगी, आर्मी एक्ट में तरमीम होगी और उसके बाद उसको मौजूदा निज़ाम के साथ हम आहंग किया जाएगा और उसके बाद फिर अमल किया जाएगा उस पर। देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि 9 मई के मुकदमात में जो मुलव्वस है उसको सजाएं मिलें। 9 मई के जराइम में जो मुलव्वस है उसको सजाएं मिलें, वो जुर्म साबित हो जाए उसके बाद वो सजाएं मिल जाएं। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना जरूरी है। इंसानी हुकूक सल्ब न किए जाएं। और इस बात पर तो आप एग्री करेंगे ना कि किसी के खिलाफ जब तक इल्जामात साबित नहीं होते तब तक अगर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर उसके प्रोडक्शन ऑर्डर हैं उसको पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।